السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک اور زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے عزت کی بھوکی. غریب عورت خوبصورت ہو، شوہر کمزور اور بے غیرت ہو، گاؤں کا چوہدری اور علاقے کا تھانے دار عزت کے لٹیرے ہوں تو پھر ایسی ہی شرمناک کہانیاں جنم لیتی ہیں. ایک بے بس و بے کس عورت کا ماجرا. اسے اپنی جان سے زیادہ عزت پیاری تھی. بلال شاہ ان دنوں بڑا خوش تھا. اس کی بیوی اپنے 9 بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی. جاتے جاتے وہ بلال شاہ کی ساری پریشانیاں اور فکریں بھی ساتھ لے گئی تھی. لہٰذا اب شاہ صاحب بڑے مزے میں تھے. صبح منہ اندھیرے 9-10 بجے اٹھتے، 15-16 پوڑیوں کا ہلکا سا ناشتہ کرتے، پھر بیوی کی جدائی میں 2 سیر دہی کا ادرڑکا پیتے، اپنی خشک میووں کی دکان کا ایک چکر لگا لیا، ملازم غریب کو ڈانٹا ڈپٹا، پھر ٹہلتے گھومتے توند مٹکاتے تھانے آ گئے. گپ شپ لگائی. 10-12 بجے گنے چوسے یا 4-5 گلاس کانچی کے پی کر حلق تر کیا، پھر تھانے کے کسی کونے میں چارپائی ڈال کر خراٹے لینے لگے. اس وقت بھی بلال شاہ گنے چوسنے کے بعد نشیلی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور جمائی پر جمائی لے رہا تھا. مجھے معلوم تھا وہ سونے کے لیے 2 گز زمین ڈھونڈ رہا ہے. اسی دوران ایک سائل تھانے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر جہاں میری سستی دور ہو گئی وہاں بلال شاہ کی نیند بھی بھاگ گئی. سائل کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی تھی. عورت کی عمر 40-42 کے قریب تھی، مگر لباس اور حلیے سے جوان لگتی تھی. کافی خوبصورت تھی. ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا. مرد کی عمر 4-5 سال زیادہ تھی. وہ صاف طور پر اس کا خاوند دکھائی دیتا تھا. دونوں پڑھی لکھی امیر سکھ فیملی کے فرد تھے. میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی. مرد نے اپنا نام پرکاش ڈھلوں بتایا. وہ میرے ہی تھانے کے علاقے کا رہائشی تھا. شربت اور مربے وغیرہ بنانے کی ایک بڑی فیکٹری اس کی ملکیت تھی. ساتھی عورت شانتی کور اس کی دھرم پتنی تھی. پرکاش نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، میرا اکلوتا بیٹا انیل کل سپہر سے غائب ہے. سپہر سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پروگرام کے مطابق اسے سپہر 3 بجے تک گھر آ جانا تھا. اپنی ماتا سے وہ یہی کہہ کر گیا تھا. اسے اپنے ایک دوست کے ہاں باغ رامانند جانا تھا. ہم رات 9-9:30 بجے تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید اسے وہاں دیر ہو گئی ہے، لیکن جب رات 10 بجے کے قریب میں باغ رامانند پہنچا تو اس کے دوست وجے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر 11:30 بجے ان کے گھر آیا تھا اور 1 گھنٹہ ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا. اس کے بعد ہمیں سخت فکر لاحق ہوئی. میں نے پرکاش کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈھلوں صاحب، آپ تسلی سے بات کریں. اس طرح نہ میری سمجھ میں کچھ آئے گا اور نہ آپ ٹھیک طرح بتا پائیں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لڑکے کی عمر کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے اور گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون افراد رہتے ہیں. پرکاش کی بجائے اس کی پتنی نے بتایا، انسپکٹر صاحب، میرا بچہ ڈاکٹر ہے، جوان جہان ہے. بھگوان جانے کیسا مقدر ہے اس کا، جب سے پیدا ہوا ہے دکھ دیکھ رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اپنے پتا سے اس کی کبھی نہیں بنی. کچھ اس کا بھی دوش تھا، کچھ یہ بھی طبیعت کے سخت ہے. بہرحال جیسے تیسے کر کے اس نے تعلیم جاری رکھی اور MBBS کا امتحان پاس کر لیا. اس کی تمنا تھی کہ وہ شہر سے دور کسی گاؤں یا قصبے میں جا کر کلینک کھولے اور غریب لوگوں کی خدمت کرے. بس اسی بات پر پتا سے اس کا جھگڑا رہتا تھا. یہ اسے سمجھاتے تھے کہ پہلے شہر میں قدم جما لو، پھر جو چیز چاہے کرنا. شہر میں زندگی آسان ہے اور روپیہ زیادہ ہے. وہ کہتا تھا کہ گاؤں میں بیماری زیادہ ہے، اس لیے ڈاکٹروں کی ضرورت بھی زیادہ ہے. میں نے بھی اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا. پھر ان کو سمجھایا کہ یہی ضد چھوڑ دیں، اسے اپنی سی کر لینے دیں. 4-6 ماہ میں خود ہی گاؤں سے اکتا جائے گا. مگر باپ بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک ہے. میں چکی کے ان 2 پاٹوں میں اناج کی طرح پس رہی ہوں. کوئی 3 ماہ پہلے انیل نہایت خاموشی کے ساتھ گھر سے چلا گیا. وہ ایک خط چھوڑ گیا تھا جس میں اس نے بڑے جذباتی انداز میں لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی کی عمارت اپنی مرضی سے اٹھانا چاہتا ہوں. فی الحال اس عمارت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. تھوڑا بہت نقشہ بن گیا تو آپ کو دکھاؤں گا.
مطلب یہ تھا کہ وہ کلینک کھولنے کا ارادہ کر کے کسی گاؤں کا رخ کر گیا تھا۔ پورے 3 ماہ اس کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ ہم سب انگاروں پر لوٹتے رہے، اس کی 2 چھوٹی بہنیں اس پر جان چھڑکتی ہیں۔ پورے 3 ماہ سب نے کانٹوں پر گزارے، تلاش کے باوجود انیل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر رب نے ہماری فریادیں سنی اور پرسوں منگل کے روز انیل گھر واپس آ گیا۔ سارا گھر دھاڑے مار مار کر رویا، وہ خود بھی رو رہا تھا۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کپور تھلہ کے ایک نواحی گاؤں میں کلینک کھول لیا ہے اور اپنے کام سے بہت مطمئن ہے۔ اس کی خوشی ہماری خوشی تھی۔ ہم نے اس سے کوئی باس پرس نہیں کی اور کہا کہ وہ جیسے چاہتا ہے کرے۔ اس کے پتا نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم راضی ہم بھی راضی۔ اگر کلینک کے لیے کوئی رقم کی ضرورت ہو تو میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لو۔ اس نے صرف شکریہ ادا کیا تھا۔ ہم سب محسوس کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بھرپور تعاون اور محبت کے باوجود کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ کوئی پریشانی ضرور تھی جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا اور جو ہر گھڑی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کل صبح بھی وہ کچھ بجھا سا تھا۔ ناشتے کی میز پر بہنیں اس سے ہنسی مذاق کرتی رہیں، لیکن وہ اور ہی سوچوں میں گم تھا۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، پھر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ بہت دیر کاغذوں کو الٹ پلٹ کرتا رہا۔ 10 بجے کے قریب میرے پاس آیا۔ ممی، میں وجے کی طرف جا رہا ہوں، شاید دوپہر کا کھانا وہیں کھاؤں، چائے پر لوٹ آؤں گا۔ پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل نکال لی۔ میں نے کہا بھی کہ تمہارے پتا تمہارے لیے گاڑی چھوڑ گئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، میں موٹر سائیکل پر جاؤں گا۔ چائے پر ہم سب اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ وجے کے گھر ٹیلی فون نہیں ہے۔ ہم نے اس کے دفتر بار بار رنگ کیا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ رات 9 بجے تک ہماری پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ انیل کے پتا اسے ڈھونڈنے نکلے۔ وجے کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ تو 12:30 1 بجے ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے یاروں دوستوں کے ہاں پتہ کیا، کہیں سے سراغ نہیں ملا۔ ساری رات ہم نے اسے ہسپتالوں، تھانوں اور پارکوں میں ڈھونڈتے ہوئے گزار دی۔ اس کی دونوں بہنیں مسلسل ٹیلی فون سے لگی بیٹھی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ شانتی کور نے اپنی بات ختم کی تو آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ نے اس کے کمرے کی تلاشی لی؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے کی طرح کوئی خط وغیرہ چھوڑ گیا ہو۔ نہیں انسپکٹر، بہت تلاش کیا مگر کوئی تحریر نہیں ملی، صرف اس کی ڈائری ملی ہے۔ اس ڈائری میں جاکوٹ نامی ایک گاؤں کا پتہ درج ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں انیل نے کلینک کھول رکھا ہے۔ ڈھلوں صاحب نے ایک خوشنما ڈائری میری طرف بڑھا دی۔ اس میں مختلف یادداشتیں، ٹیلی فون نمبر، پتے وغیرہ درج تھے۔ آخری صفحوں پر ایک گاؤں کا پتہ درج تھا، پٹواری منوہر لال، گاؤں جاکوٹ، ڈاک خانہ و تحصیل فلاں فلاں۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق پکی تو پکی، کچی سڑک سے بھی کوسوں دور تھا۔ واقعی خدمت خلق کے ارادے سے نکلنے والے نوجوان ڈاکٹر کے لیے یہ ایک مثالی گاؤں تھا۔ ڈھلوں صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیل کے غائب ہونے کا تعلق اس گاؤں سے ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انیل نے ہمیں تھوڑا بہت بتایا ہوتا تو شاید آج ہم اتنا پریشان نہ ہوتے۔ اس نے 3 دنوں میں ہمیں اس گاؤں کا نام تک نہیں بتایا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈھلوں صاحب، آپ صرف اس بات کا جواب دیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انیل کی گمشدگی کا تعلق اس ڈائری پر لکھے ہوئے پتے سے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر صاحب، انیل جب سے آیا تھا پریشان تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات میں شہری ڈاکٹروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہو سکتا ہے گاؤں میں اس کا کسی سے کوئی تنازع ہو گیا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے کچھ نشان بھی تھے۔ بتا رہا تھا کہ پھسل کر گر گیا ہے۔ ڈھلوں صاحب، رپورٹ درج کرنے سے پہلے میں انیل کے دوست وجے سے ملنا چاہوں گا۔ ڈھلوں صاحب نے اسی وقت وجے کے دفتر کا ٹیلی فون نمبر جیب سے نکالا اور مجھے تھما دیا۔ میرے تھانے میں ٹیلی فون موجود تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ اس نمبر پر رنگ کر کے وجے صاحب کو فوراً تھانے بلا لو۔ بلال شاہ نے ٹیلی فون کر دیا۔ اس دوران میں میاں بیوی سے مختلف سوالات کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہا۔ کوئی پون گھنٹے بعد وجے کمار آ گیا۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ ایک وکیل ہے اور شاید عدالت میں پیش ہو کر آیا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مصافحہ کیا اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے مختلف سوالات کیے۔ اس نے بتایا کہ کل ایک کیس کے سلسلے میں اسے فوری طور پر لاہور جانا پڑ گیا۔ رات 9 بجے کے قریب واپسی ہوئی۔ میرے ملازم نے بتایا تھا کہ دوپہر آپ کے دوست انیل صاحب آئے تھے، کوئی 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس گئے تھے۔
اسی دوران انکل پرکاش خود پہنچ گئے۔ یہ خاصے پریشان تھے اور ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ انیل کا پھر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وکیل وجے سے مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں کچی رپورٹ درج کر چکا تھا، لیکن کچھ دوسرے اہم کیسوں کی وجہ سے میں اس کیس پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ پھر ایک روز مجھے اس کیس کے بارے میں یکے بعد دیگرے دو اہم خبریں ملی۔ پہلی خبر ڈھلوں صاحب کی اپنی زبانی تھی۔ وہ اسی دن جاکوٹ سے واپس لوٹے تھے۔ طویل سفر کی تھکاوٹ ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ انسپکٹر صاحب، بھگوان کے لیے کچھ کریں۔ میرے بیٹے کو کسی گہری سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں جاکوٹ گیا تھا۔ وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ انیل پر ایک لڑکی کو ورغلانے کا الزام ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا کلینک بھی توڑ پھوڑ دیا ہے۔ سنا ہے کہ پچھلے سوموار کو وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر جاکوٹ سے بھاگا تھا۔ انسپکٹر صاحب، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا انیل ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ خود سر اور ضدی ضرور ہے، لیکن ایک اعلیٰ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر سراسر الزام لگایا گیا ہے۔ میں نے کچھ دیر ان کی باتوں پر غور کیا، پھر پوچھا، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ انیل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ہم تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو گئے۔ اس کی طرف سے بھی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس لڑکی کے وارثوں نے اسے اغوا کر لیا ہے، یا پھر جاکوٹ کے چودھری یا دوسرے بااثر لوگ کیا کہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے وہ سارا گاؤں گونگا بہرا ہے۔ کسی سے کوئی بات پوچھوں بس ہوں ہاں میں جواب دے کر چلا جاتا ہے۔ اگر چودھری سے ملاقات نہ ہوتی تو شاید مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہ چلتا۔ چودھری شکل و صورت سے بھلا مانس آدمی لگتا تھا۔ اس نے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا۔ رات میں ان کی حویلی میں مہمان رہا۔ اگلے روز اس نے مجھے اپنی حفاظت میں گاؤں کی حدود سے باہر نکالا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی کا خاوند یا دوسرے وارث میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لڑکی شادی شدہ ہے؟ جی ہاں۔ خاوند کیسا آدمی ہے؟ لوہار کا کام کرتا ہے، سنا ہے کافی غصہ آور ہے۔ کیا کوئی فن خواہ قسم کا بندہ ہے؟ نہیں، خود تو فن خواہ نہیں، لیکن ایک فن خواہ بندے سے اس کی دوستی ضرور ہے۔ میرا مطلب گاؤں کے تھانے دار سے ہے۔ اس تھانے دار سے بھی میری مختصر ملاقات ہوئی۔ بڑا سخت گیر شخص ہے۔ ارد گرد کے دیہات میں اس نے دہشت بٹھا رکھی ہے۔ کسی کو اونچا سانس لینے نہیں دیتا تھا۔ ویسے تو شاید سب انسپکٹر ہے، لیکن ڈی آئی جی کی طرح حکومت کر رہا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام مجھے معلوم نہیں۔ کالا سا ہندو ہے، ماتھے پر تلک لگاتا ہے۔ انسپکٹر صاحب، مجھے تو وشواس ہو رہا ہے کہ لڑکی کے شوہر نے اس کے ساتھ مل کر انیل کو اغوا کر لیا ہے۔ ڈھلوں صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ انیل کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کے لیے شہر آیا اور اس کے دشمنوں نے اسے پولیس کچہری تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھوا لیا۔ اس صورت میں اس کی زندگی شدید خطرے میں تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک پولیس پارٹی کو ڈھلوں صاحب کے ہمراہ اس گاؤں میں بھیجوں تاکہ وہاں کے ٹھیک حالات معلوم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اگر انیل تھانے دار کے پاس حبس بے جا میں ہے تو اسے رہائی دلائی جا سکے۔ میں نے ڈھلوں صاحب سے کچھ مزید معلومات حاصل کیں اور انہیں تسلی دے کر واپس بھجوا دیا۔ اسے اگلے روز مجھے اس کیس کے حوالے سے دوسری اہم خبر ملی۔ شہر کے شمالی حصے میں ایک گندے نالے سے ایک موٹر سائیکل برآمد ہوا ہے۔ موٹر سائیکل کے کاغذات سے پتہ چلا کہ یہ انیل ڈھلوں کے نام رجسٹرڈ ہے۔ ڈھلوں صاحب نے تھانے میں آ کر بیٹے کا موٹر سائیکل پہچان لیا اور آنسو بہانے لگے۔ یہ عین ممکن تھا کہ انیل موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر گیا ہو یا گرا دیا گیا ہو۔ میں نے فوراً عملے کو ہدایت کی کہ نالے میں لاش تلاش کرائی جائے۔ شام تک انتھک کوشش کے باوجود کسی لاش کا سراغ نہیں ملا۔ اگلے روز میں نے اپنے سب انسپکٹر کی قیادت میں ایک تفتیشی پارٹی جاکوٹ روانہ کرنے کی تیاری کر لی۔ سفر لمبا تھا، اس لیے میں نے انہیں تفصیل سے ہدایات دیں۔ ابھی میں ہدایات دے ہی رہا تھا کہ سارا پروگرام الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایس ایس پی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے فوراً ہیڈ کوارٹر بلایا۔ میرے پہنچنے پر انہوں نے بتایا کہ پرکاش ڈھلوں صاحب ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے بیٹے کی بازیابی کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جاکوٹ کے بد دماغ تھانے دار کے بارے میں ٹھیک معلومات فراہم کی جائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج ہی ایک سب انسپکٹر کو تفتیشی پارٹی کے ساتھ جاکوٹ روانہ کر رہا ہوں۔ ایس ایس پی صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ سب انسپکٹر کے بجائے میں خود اس تفتیش پر جاؤں۔
SSP کی بات ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے چارج اپنے سب انسپکٹر کو دیا اور جاکوٹ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے سوچا اگر مجھے خود ہی جانا ہے تو پھر زیادہ آدمی ساتھ نہیں لے جاؤں گا، بہت ہوا تو بلال شاہ کو ہم سفر بنا لوں گا۔ کام کرنے کا میرا ایک اپنا انداز ہے۔ وہ اپریل کی ایک چمکیلی دوپہر تھی۔ جالندھر سے کوئی 40 میل دور ہم ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ یہاں سے ایک خستہ حال تانگے میں بیٹھ کر ہم نے کچے راستے پر کوئی 6 کوس کا فاصلہ طے کیا۔ تانگے نے ہمیں ایک چھوٹی سی نہر کے ویران پل پر اتارا۔ ایسی نہروں کو پنجابی میں سوا کہا جاتا ہے۔ اس سوئے کے ساتھ ساتھ ہم جاکوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم دونوں شلوار قمیص میں تھے۔ ایک سوٹ کیس تھا جسے کبھی میں اور کبھی بلال شاہ اٹھا لیتا تھا۔ سوٹ کیس میں میری 2 وردیاں، بلال شاہ کا ایک جوڑا اور کچھ کاغذات وغیرہ تھے۔ سپہر کے وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ جاکوٹ کی حدود میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ایک نہر پار کرنی تھی۔ یہ نہر سوئے سے کافی بڑی اور گہری بھی تھی۔ پل وہاں سے کافی دور تھا اور ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پل تک پہنچ سکتے، لہٰذا دیہاتیوں کے عام رواج کے مطابق ہم شلواریں چڑھا کر پانی کے اندر داخل ہو گئے۔ پانی ہماری بغلوں تک پہنچ رہا تھا۔ کچھ کالی بھوری بھینسیں بھی وہاں تیر رہی تھیں۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ کسی بھینس کی دم پکڑ کر تو دکھائے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بھینس بلال شاہ جیسے بھینسے کو نہر پار کرا سکتی ہے یا نہیں۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھینس کے ارادے کیا ہیں۔ جو ہی بلال شاہ نے آگے بڑھ کر ایک بھوری بھینس کی دم کو کلائی پر بل دیا، وہ زور سے ٹکرائی اور اچھل کر بلال شاہ کی طرف آئی۔ دوسرے لفظوں میں وہ وکھری ٹائپ کی بھینس نکلی۔ اس نے بلال شاہ کی بزرگی کا لحاظ کیے بغیر اسے دے ٹکر پر ٹکر مارنی شروع کر دی۔ بلال شاہ اس مصیبت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں بھینس اپنی مستی میں اس کے اوپر ہی نہ چڑھ جائے۔ میں نے لپک کر بھینس کی دم کو مروڑا کہ اصل غلطی تو میری ہی تھی، لیکن بھینس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں ایک 8-10 سالہ ننگ دھڑنگ لڑکا شڑاب سے پانی میں کودا اور اس نے ڈنڈے مار مار کر بھینس کا رخ موڑا۔ میں نے جا کر بلال شاہ کو تھاما۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے بھی بھینس سمجھ کر بدکنے لگا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ بھینس کو ایک واہیات گالی دے کر اس نے نہر میں ادھر ادھر دیکھا جیسے پانی میں اینٹ کا ٹوٹا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا، پھر مایوس ہو کر میرے ساتھ دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ میں نے اسے کھینچ کر پانی سے نکالا۔ اس کی ململ کی قمیص 2-3 جگہ سے پھٹ چکی تھی، شلوار پر بھی تھوڑا سا خون نظر آ رہا تھا۔ میرا ایک پاؤں کا جوتا پانی کے بہاؤ میں کہیں بہہ گیا تھا، دوسرا بھی اتار کر میں نے نہر کے منہ پر دے مارا۔ کچھ دیر حواس درست کرنے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا، چلو شاہ جی، کہیں کوئی اور مصیبت نہ پڑ جائے۔ بلال شاہ کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ بات تھی بھی اس طرح کی، یوں ہی بیٹھے بٹھائے ہم نے ایک مصیبت گلے ڈال لی تھی۔ وہ ہائے ہائے کرتا ہوا اٹھا اور لنگڑاتا ہوا میرے ساتھ چل دیا۔ کہنے لگا، خان صاحب، آپ کی جوتی کا بہت افسوس ہوا، اب آپ کو ننگے پاؤں جانا پڑے گا۔ وہ اتنا حواس باختہ تھا کہ ابھی تک اسے اصل نقصان کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی، جوتی کو تو خیر دفع کرو، اس سامان کا کہو جو تمہارے پاس تھا۔ کیا مطلب؟ سوٹ کیس کہاں ہے؟ بلال شاہ نے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ در حقیقت افراتفری میں سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں بہہ چکا تھا۔ بہاؤ کافی تیز تھا اور بہت کم امکان تھا کہ تلاش کرنے پر ہمیں مل جائے گا، لیکن اگر مل بھی جاتا تو نہ ملنے کے برابر تھا۔ کپڑے، کاغذات وغیرہ سب غارت ہو چکے تھے۔ صورتحال سمجھ میں آئی تو بلال شاہ مڑ کے نہر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے لپک کر اسے تھام لیا۔ اب رہنے دو شاہ جی، گاؤں سے اور کپڑے لے لیں گے، یہ نہ ہو کہ بھینس ابھی تک غصے میں ہو۔ بلال شاہ مایوسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سوٹ کیس میں اس کی نسوار کا پڑا بھی تھا اور غالباً اس پڑے کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ میں بلال شاہ کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا جب قریب سے دھول اڑاتی
धूल उड़ती नज़र आई। फिर एक खटारा सी जीप घूं घूं करती हमारे पास आकर रुकी। जीप में से एक काले कलोटे पुलिस वाले ने चेहरा बाहर निकाला। उसके माथे पर सुर्ख और सफ़ेद तिलक था, कानों में छोटी छोटी मुर्खियाँ और दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ढल्लू साहब ने उसी शख्स का जिक्र खैर किया था। उसने हमें सर से पाँव तक घूरा, फिर मशकूक लहजे में बड़ी बदतमीज़ी से बोला, अबे कहाँ से आवत हो? लगता है कहीं से भागे हुए हो। मेरे दिल में न जाने क्या आई। मैंने मस्कीन लहजे में कहा, नदी पार से आए हैं जी, शहर जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में। उसने बेड़ी का एक ज़ोरदार कश लिया। हराम जादो, रोज़गार की तलाश में या रस्सागिरी करने निकले हो? बिलाल शाह ने भुना कर कुछ कहना चाहा, मगर मैंने आहिस्ता से उसका हाथ दबा दिया और उसी लहजे में बोला, नहीं माई बाप, हम तो सीधे सादे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। थानेदार ने अपने पीछे बैठे एक मुखबर नुमा शख्स से पूछा, ओ खैरू के बच्चे, जानता है इन दोनों दुमछल्लों को? खैरू ने नफ़ी में सर हिलाया। थानेदार ने लाल पीली आंखों से हमें घूरा, फिर कांस्टेबल से बोला, ज़रा तलाशी लो इन दोनों भड़वों की। अपने लिए भड़वे के लक़ब पर बिलाल शाह तिल मिला कर रह गया। कांस्टेबल ने नीचे उतरकर बड़ी बेतकल्फ़ी से हमारी तलाशी ली। बिलाल शाह की जेब से एक मोचना और चंद रुपए की रेज़गारी निकली। मेरे जेब में सिवाय एक चाबी के कुछ नहीं था, और ये चाबी थी उसी बेवफा सूटकेस की जो हमारा सब कुछ लेकर नामालूम सिमत रवाना हो गया था। थानेदार ने चाबी को गौर से देखा, फिर नज़र को तिरछा करके बड़े माहिराना अंदाज से मुझे घूरने लगा। गाली देकर बोला, अबे लंबूतरे, ये विलायती सूटकेस तेरी जोरू जहेज में लाई थी क्या? माई बाप, रास्ते में पड़ी चमक रही थी, मैंने उठा ली। मुझे नहीं मालूम सूटकेस की है या किसी और शे की। रास्ते में पड़ी चमक रही थी। बिठा इन दोनों भड़वों को जीप में, थाने ले जाकर पूछूंगा इनसे। मैंने घबराने की अदाकारी की। कांस्टेबल ने हमें धकेलते हुए जीप में बिठा दिया, लेकिन शराफत मुलायजा हो कि नशिस्तों पर नहीं बिठाया, नीचे फर्श पर जगह दी। बिलाल शाह गुस्से में बुरी तरह खोल रहा था। अगर मैंने मना ना किया होता तो वो अब तक सारा भांडा फोड़ चुका होता। दो हेड कांस्टेबलों के कदमों में बैठे हुए हमने सफ़र जारी रखा। वो दोनों मुसलसल बिलाल शाह की फटी हुई कमीज़ को घूर रहे थे। एक ने मूँछों को ताव देकर कहा, मोटे, ये कहाँ से फड़वा के आया है? बिलाल शाह के बजाय मैंने कहा, जनाब, रास्ते में एक मारने वाली भैंस से टाकरा हो गया था, मेरी जूती भी नहर में चली गई। जूतियों की तो परवाह ना करो, वो तो बड़ी मिल जाएंगी तुम्हें। दूसरे कांस्टेबल से आहिस्ता से कहा, अगर कोई काम दिखाया है तो बड़े थानेदार साहब को सच सच बता दो, वरना बहुत बुरी तरह फंसोगे। पानी पिला पिला कर मारेंगे और ऊपर से चीखने भी नहीं देंगे। अगर घर में कोई जवान बहन या बीवी है तो उसका ही ख्याल कर लो। थानेदार जी सबको थाने बुला लेते हैं। चलो शाबाश, सच सच बता दो, कहाँ से ली थी ये चाबी? इतने में जीप को एक धचका लगा और वो थोड़ी दूर चलने के बाद मिसिंग करने के बाद रुक गई। बड़े थानेदार साहब ने जीप को एक बड़ी गाली दी। ड्राइवर, जो एक अहमक कांस्टेबल था, कुछ देर चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, फिर मायूसी से सर हिलाने लगा। बड़े थानेदार ने कहा, चलो इन दोनों को उतारो नीचे। उसके हुक्म पर हमें नीचे उतार दिया गया। एक कांस्टेबल करीबी खेत से एक और मजदूर को पकड़ लाया। हम तीनों को धक्का लगाने पर लगा दिया गया। वड्डा थानेदार और उसके तीनों कांस्टेबल बड़े ठाठ से जीप में बैठे रहे। बिलाल शाह बार बार गुस्सीली नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैं उसके गुस्से पर अंदर ही अंदर हंस रहा था। दर हकीकत मेरा ऐसा ड्रामा करने का कोई इरादा नहीं था। बड़े थानेदार से गुफ्तगू का आगाज़ मैंने हंसी मजाक के मूड में किया था और सोचा था कि थोड़ी देर में उसे हकीकत बता दूंगा, लेकिन अब ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि हमारे और उन लोगों के दरमियान जो पर्दा पड़ गया है वो पड़ा ही रहे। इस पर्दे से बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते थे। बिलाल शाह के बार बार घूरने और दांत पीसने के बावजूद मैंने अपनी खामोशी बरकरार रखी और गाड़ी को धक्का लगाता रहा। जाकोट में भी हम इसी तरह दाखिल हुए। जीप को देखते ही लोग सड़क के किनारों पर हो जाते और हाथ उठाकर सलाम करते और मुअद्दब खड़े रहते। हम थाने के अहाते में दाखिल हुए तो पसीने से शराबूर हो रहे थे। कांस्टेबलों ने खेत मजदूर को छुट्टी दे दी और हम दोनों को एक जानिब चारपाई पर बिठा दिया। बड़े थानेदार ने शाहाना हुक्म दिया, करमदीन और फजले को हाजिर करो।
दो सिपाही गए और थोड़ी देर में करमदीन और फसले को लेकर आ गए। ये दो मेले कुचेले शख्स थे। जैसा कि बाद में पता चला वो साइकिल मिस्त्री थे, कभी कभार डीजल इंजन वगैरह भी ठीक कर लेते थे। बड़े थानेदार ने उन्हें घूर कर देखा और कड़क कर मुर्गा बनने का हुक्म दिया। वो दोनों पहले तो घबराए, फिर मशीनी अंदाज में झुके और टांगों के नीचे से हाथ निकाल कर मुर्गा बन गए। इस अहम काम से फारिग होकर बड़ा थानेदार हमारी तरफ मुतवज्जो हुआ। पहले उसने किसी असील मुर्गे की तरह हमारे चारों तरफ चक्कर लगाया, अच्छी तरह घूरा, गौर किया, फिर बोला, हाँ मेरे शहजादों, क्या इरादे? सच सच बतावत हो या कान पकड़वा दूँ तुमको भी? मैंने कहा, माई बाप, अगर हमारा कसूर इन जैसा है तो फिर बेशक कान पकड़वा दें, लेकिन अगर... वो मेरी बात काट कर बोला, भड़वो, कसूर तो इनका तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। इनसे तो मेरी गाड़ी ठीक नहीं हुई और तुमने मारा है डाका, और डाका भी कोई छोटा मोटा नहीं। थानेदार की बात से मैं समझ गया कि मुर्गा बनने वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि बड़े थानेदार की खटारा जीप ठीक करने में कामयाब नहीं हुए थे। मैंने डाके वाली बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, माई बाप, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जीप को ठीक करके देखूं। बड़े थानेदार ने, जिसका असल नाम शेखर बेदी था, एक कदम पीछे हटकर मुझे गौर से देखा। अबे, तू अभी तो कह रहा था रोज़गार के लिए शहर जा रहा है, ये मोटर मैकेनिकी कहाँ से सीखी तूने? माई बाप, ये शहर की तरफ मेरा दूसरा सफ़र है। एक दो दफ़ा पहले भी साल डेढ़ साल रह के आया हूँ। बड़े थानेदार ने आजमाइशी तौर पर मुझे जीप से छेड़छाड़ करने की इजाज़त दे दी। मैंने टूल बॉक्स से औजार निकाले, बोनट उठाकर देखा, प्लग चेक किए, फिर नज़र बैटरी के एक तार पर पड़ी। वो बज़ाहिर बैटरी से जुड़ा हुआ था, लेकिन असल में जल चुका था। मैंने प्लास्टिक छील कर नया तार निकाला और बैटरी से लगा दिया। जीप स्टार्ट हो गई। बेदी बड़ा खुश नज़र आ रहा था। उसने मेरे कंधे पर एक ज़ोरदार धप जमाया और बोला, अबे मुसले, तू तो बड़ा काइयाँ निकला। क्या नाम है तेरा और किस गांव का है तू? मैं शेखर बेदी की मेज़ के सामने चारपाई पर जा बैठा और उसके सवालों के जवाब देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे शेखर बेदी की बातों से अंदाज़ा हो गया कि वो अपनी बुढ़ी खोसट जीप के लिए मुझे मुस्तकिल तौर पर खिदमतगार रखना चाहता है। बल्कि उसने इशारों इशारों में मुझे ये भी समझा दिया कि अगर मैंने इस खिदमत से जान छुड़ाने की कोशिश की तो वो ज़बरदस्ती भी ऐसा कर सकता है, और इस ज़बरदस्ती के लिए विलायती संदूक की चाबी बहुत काफ़ी थी। हालबंद शेखर बेदी ठीक कह रहा था। उस जैसा शख्स इस चाबी के ज़रिए किसी शख्स को हवालात में तो क्या, फांसी के तख्ते पर भी पहुंचा सकता था। मेरा काम खुद ब खुद बनता जा रहा था। मैं तो आया ही इस गांव में रहने के लिए था। अब शेखर बेदी खुद मुझे इस गांव में रखने पर तुला हुआ था। उसने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कहा, नवाज़े, तू मेरी जीप की ड्राइवरी भी करेगा और इस सारे काम के लिए मैं तुझे 25 रुपये माहवार पगार दूंगा। देसी घी और मुर्गी मछली खाने को अलहदा मिलेगा, मज़े में रहेगा। माई बाप और मेरा भाई। वो कुछ देर हट्टे कट्टे बिलाल शाह को घूरता रहा, फिर बोला, ये कौन सा काम जानत है? मैंने बिलाल शाह को शरारत से देख कर कहा, माई बाप, गरीब का बच्चा है, जो काम दे देंगे करेगा। ठीक है, अभी इसे अपने पास रखो, मैं सोचूंगा इसके लिए। ढलो साहब ने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। ये पूरा गांव वड्डे थानेदार यानी सब इंस्पेक्टर शेखर बेदी के ज़ेरे असर था। उसकी इजाज़त के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। सीधे सादे अनपढ़ लोग थे, शहरों की रोशनी से बहुत दूर थे, लिहाजा बेदी ही उनके लिए सब कुछ था। मैंने अगले 2-3 रोज़ में कोशिश की कि गाँव के अंदरूनी हालात मालूम हो सकें, लेकिन इसके सिवा कुछ पता ना चला कि 2 हफ्ते पहले गांव की जूला नामी लड़की एक परदेसी डॉक्टर अनिल के साथ पकड़ी गई थी। गांव वाले डॉक्टर का किस्सा तमाम कर देना चाहते थे, मगर वो जान बचा कर निकल गया। ये बातें मुझे थाने ही के एक कांस्टेबल से मालूम हुई थी। साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि कांस्टेबल मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा और बहुत कुछ छुपा रहा है। आम लोगों की तरह उसके दिल में भी बड़े थानेदार का खौफ बैठा हुआ था। मुझे एक शक ये भी था कि हो सकता है मखवी अनिल को थाने ही में कैद रखा गया। मैंने थाने की इमारत में अच्छी तरह घूम फिर कर देखा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक बार फिर मुझे फ़िक्र पड़ गई कि कहीं अनिल को हलाक तो नहीं कर दिया गया। उसे हलाक करने वाला कौन हो सकता था? शेखर बेदी, लड़की का शौहर, या कोई और? गांव में आए हुए मुझे 4था रोज़ था, लेकिन मैं अभी तक लड़की जूला या उसके शौहर को नहीं देख सका था।
مگر 5ویں روز میری یہ مشکل خود بخود آسان ہو گئی۔ میں تھانے کے احاطے میں اس بڈھی کھوسٹ قریب المرگ جیپ کے پاس چارپائی ڈالے لیٹا تھا کہ بلال شاہ تیز تیز چلتا میری طرف آیا۔ اس کا حلیہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اس نے صرف ایک بنیان پہن رکھی تھی، ایک پھٹی پرانی دھوتی کو لنگوٹ کی طرح کسا ہوا تھا، ہاتھ کونیوں تک صابن کے جھاگ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ دراصل وڈے تھانے دار نے اس کی غریبی پر ترس کھاتے ہوئے اسے تھانے کی لانڈری میں دھوبی لگا دیا تھا۔ اب بیچارہ سارا دن سپاہیوں کی وردیاں اور دھوتیاں کرتے دھوتا رہتا تھا۔ اتنی سخت محنت، اوپر سے ایک چٹکی نسوار کی نہیں مل رہی تھی۔ برا حال تھا اس کا۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، خان صاحب، ابھی میں اندر دفتر میں کالو بیدی کے کپڑے لینے گیا تھا، وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لباس اور حلیے سے لگتا ہے کہ لوہار کا کام کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی جولاں کا شوہر ہے۔ یہ خبر میرے لیے بے حد اہم تھی۔ میں نے یوں ہی جیپ کا ایک پرسہ نکالا اور ٹہلتا ہوا بیدی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چک کے دوسری طرف سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیکھر بیدی کہہ رہا تھا، پتنی کو پتی کا حکم ماننا چاہیے، جو ایسا نہیں کرتی وہ پتنی کہلانے کے حقدار ہی نہیں، شوٹ کر دینا چاہیے اس کو۔ دوسرے شخص کی آواز آئی، سرکار کیسے سمجھاؤں میں اس کو، اسے تو میری عزت بے عزتی کا پاس ہی نہیں رہا۔ بیدی بولا، بھگتو، ایسا کر اسے میرے پاس بھیج، میں سمجھاؤں گا اس کو، دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی، یہ ہم دونوں کی عزت کا سوال ہے۔ دوسرا شخص جسے بیدی نے بھگتو کہا تھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکین آواز میں بولا، ٹھیک ہے سرکار، میں آج شام کے بعد اسے لے کر آؤں گا۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے چک اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ بیدی خشک لہجے میں بولا، اوئے نوازے، تجھے تیرے باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ افسر کے کمرے میں اس طرح منہ اٹھا کر چلے آوتے، آواز کیوں نہیں دی پہلے؟ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی، پھر شرمندگی سے کہا، معافی چاہتا ہوں مائی باپ، دراصل یہ پرسہ تھا، بالکل سیدھا سادہ ہے، اگر کوئی لوہار یہاں گاؤں میں ہی ڈھال دے تو شہر نہ جانا پڑے۔ بیدی نے کہا، ابھی یہ لوہار تیرے سامنے ہی تو بیٹھا ہے، جو چاہے اس سے ڈھلوا لے، بڑا خرانٹ کاریگر ہے، صرف ایک پتنی ہے جو اس کے سانچے میں نہیں ڈھلتی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہی جولاں کا شوہر ہے۔ میں نے پتنی والی بات نظر انداز کرتے ہوئے پرسہ بھگتو کو دکھایا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ بھگتو کے طور اتوار کا پتہ چلے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک جاہل سا بزدل شخص ہے اور اس سے ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس نے اپنے طور پر انیل کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ شام تک میں بڑی شدت سے جولاں اور بھگتو کا انتظار کرتا رہا۔ آخر اندھیرا پھیلا اور خدا خدا کر کے وہ دونوں تھانے کے دروازے پر نظر آئے۔ بھگتو نے سکھوں کا مخصوص لباس پہن رکھا تھا، یعنی دھوتی قمیض اور پگڑی۔ جولاں نے بھی لاچا اور لمبی سی ڈوریے والی قمیض پہن رکھی تھی۔ ایک ٹاسے کی چادر سے اس نے منہ سر لپیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک سنتری نے ٹھنڈی آہ بھری اور گنگنانے لگا، ویخ سوہنی دی چال میں تن من ساڑ لیا، ٹالی نو جپھا ماریا تے کرتا پھاڑ لیا۔ میں نے کہا، سنتری بادشاہ، بڑے دل کو لگی ہے تمہارے؟ بھرا جی، اے شے ہی ایسی ہے، جدروں لنگ جاوے سیاپا پاندی ہے۔ سنتری بادشاہ ہو، یہ مصیبت تھانے کیا کرنے آئی ہے؟ افسروں کی باتیں افسر ہی جانے۔ خیال ہے کہ بھگتو اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے وڈے تھانے دار کے پاس لایا ہے۔ اس کے اپنے قابو میں تو رہی نہیں، ہو سکتا ہے وڈے تھانے دار کے ڈر سے اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیسی حرکتیں؟ سنتری نے لوفروں کی طرح ایک آنکھ دبائی اور بولا، بھولے بادشاہ، وہی حرکتاں بے برکتاں۔ وڈے تھانے دار کے کمرے میں ہونے والی گفتگو کوئی پون گھنٹہ جاری رہی۔ آدھے گھنٹے تک بھگتو بھی کمرے میں موجود رہا، پھر وہ باہر آ گیا اور 10-15 منٹ تھانے دار اور جولاں کے درمیان تنہائی میں گفتگو ہوئی۔ آخر جولاں بھی باہر نکل آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ سر جھکا کر چلتی تھانے کے احاطے سے باہر نکل گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔